میرے پیاروں بڈھے ہو گئے، داڑھی چٹی، دانت منہ سے نکل گئے، اب بھی اپنی اولاد کو دیکھ کر رونا نہیں آتا ہے؟ جو مجھے میری ضرورت کے وقت پانی نہیں دے سکتی، وہ میری قبر پر آ کر ہاتھ اٹھا کے مغفرت کی دعا کیسے کرے گی؟ جس نے زندگی کے 30 سال جوانی میں عید کے دن بھی اللہ کو یاد نہیں کیا، وہ مرنے کے بعد میری قبر پر آ کر مجھے کیسے یاد کرے گا؟ اب بھی رونا نہیں آتا؟ کس بات پر حسرت ہو؟ روٹی چنگی مل گئی، دگنے پیسے کما لیے، یہ ہنسی کا مقام ہے؟ اور نہیں نہیں نہیں، مسلمان تو مالدار ہوا ہی نہیں کرتا، مسلمان تو دنیا دار ہوا ہی نہیں کرتا۔ یہی بات صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی، یا رسول اللہ، کیسر و کسریٰ کے پاس تو سونے چاندی کے خزانے، اور ہمارے پاس سر جھکانے کی جگہ کوئی نہیں۔ کیا فرمایا تھا؟ فرمایا ان کے لیے دنیا کا عیش و آرام ہے، تمہارے دیاں سب کی ثانیہ ہوتی ہیں۔ نکڑی سی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور گھر تشریف لائے، پیٹ پر 2 پتھر باندھ رکھے ہیں، اماں سے برداشت نہ ہوا، حضور کی ٹانگوں سے لپٹ گئی، ایسا روئی جیسا بچہ کسی چیز کے کھٹ جانے پہ روتا ہے۔ رحمت والے نبی نے سر پہ ہاتھ پھیرا، فاطمہ کیوں رو رہی ہے؟ ابا بھائی ہمارا کوئی نہیں، ہم ننھی شدادیوں سے روزانہ تیرا چہرہ لولوہان نہیں دیکھا جاتا، ہمارے دوپٹے کی قطرے لیڑے ختم ہو گئی تیرا خون صاف کرتے کرتے، اے ابا کب تک تو مکے والوں کی مار کھاتا رہے گا؟ رو کر بیٹی کو جواب دیا، بیٹی میرے رب نے میرے سے رات سجدے میں وعدہ کر لیا کہ اللہ اکبر، محمد تیری محنت رنگ لے کے آئے گی، ان قریب وہ وقت آئے گا تیرا لایا ہوا کلمہ خدا ہر کچے پکے مکان کے اندر پہنچائے گا۔ ہم آزاد نہیں، ہم تو قیدی ہیں میرے عزیزوں۔ آزاد تو وہ ہوا کرتا ہے جسے جنت سے چھٹکارے کا پروانہ مل گیا، جسے جنت میں جانے کا داخلہ مل گیا، جس کو میرے عزیزوں اس بات کا یقین ہو گیا کہ مرتے وقت کلمہ طیبہ مل جائے گا۔ ہم آزاد تو تب ہے جنہیں اس بات کا پروانہ مل گیا کہ ارجعی الی ربک راغیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اگر کلمہ زبان پر کلمے والی موت نہیں تو بہت بڑا قید خانہ تیار ہوا پڑا ہے، بچھوؤں کا سانپوں کا گھر تیار ہوا پڑا ہے، وحشت دیری کا گھر تیار ہوا پڑا ہے، ناگوں کا گھر تیار پڑا ہوا ہے، خور الا شجرۃ الزقوم، خور اور پیپ کے اللہ نے گھر، پانی مشروبات کے گھر تیار کر رکھے ہیں، آگ کی سلاخوں کو اللہ نے تیار کر رکھا۔ خدا پاک کی قسم، ماں کہتی ہے اندر کمرے کے اندر بابا ہے، بلاؤ بابا کو، ماں جھوٹ بول رہی ہے، خدا جھوٹ نہیں بول رہا، جو قرآن نے کہہ دیا قیامت کے دن پورے کا پورا وہ اللہ سچ کر کے دکھائے گا۔ بس میرے بھائیوں پلٹا کھا لے، رہ گئے زندگی کے 4-5 دن، بہتی تو ہم نے گزاری لی، نکمیوں میں گزاری۔ ہاتھ ہمارے ہاتھ نہ رہے، پیروں کے ایڈیوں میں اتنے بڑے بڑے سوراخ ہو گئے، ہاتھوں میں اتنی لکیریں، چہرہ اتنا خوبصورت تھا، چھائیاں پڑ گئی سارا دن دھکے کھا کھا کے۔ اب بھی میرے ساتھ میرے پیاروں کتنے پتہ نہیں کون کون سی مشینیں میرے عزیزوں زمین کو ہموار کرنے کے لیے کھیتوں کے اندر چل رہی ہیں۔ اگر اسی بابے سے کہہ دو بابا جی آجو نماز پڑھ لو، کہنا پوت میرے گوڈوں میں درد ہو رہا ہے، یہاں گوڈے کیوں نہیں پھوٹتے جو ساری رات نہروں میں کناروں کا پانی دے رہا ہے، یہاں پہ تو درد ہونا چاہیے۔ لاہور ڈاکٹر کو چیک کرانے گیا، اس نے کہا بزرگ کو شوگر ہے، دوائی سے زیادہ سیر بہتر ہے، یہ لٹھ لے کر روزانہ 5 میل صبح صبح دوڑتا جا رہا ہے۔ میں نے کہا چاچا تو وہی ہے؟ کہ کون؟ میں نے کہا جس کے گھر پر میں دعوت لے کے گیا تھا، جماعت مسجد میں آئی، سامنے دروازہ تھا، کہتا نا پوت میرے سے اٹھا نہ جاوے، گوڈن میں بڑی درد ہے۔ اللہ اکبر، اس وقت کہا تھا خدا کے گھر میں آ جا، امن مل جائے گا۔ ڈاکٹر نے کہا 5 میل کی سیر کر شفا مل جائے گی۔ تجھے مصطفیٰ کی بات پہ یقین نہ آیا، ڈاکٹر کی بات پہ یقین آ گیا ہے۔ جان بچانے کے لیے 5 میل دور جا رہا ہے، ایمان بچانے کے لیے 2 قدم خدا کے گھر میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ بدنصیبی نہیں تو کیا ہے؟ میں پیدا ہوا، ابا مسجد سے مولوی جی کو لے کے آیا تھا، میرے کان میں اذان دلوا کے برادری کو بتلایا تھا مسلمان ہے۔ جس باپ نے مجھے دنیا میں مسلمان کرایا وہ بغیر مسلمانی بغیر کلمے سے دنیا سے جا رہا ہے۔ ابو کو کیسے انتقال ہوا؟ کومے میں چلے گئے تھے جی، وینٹیلیٹر لگا ہوا تھا، 8 دن ہمیں بات کرنے کا موقع نہیں ملا، 8 دن ابا جی چپ رہے، خاموشی سے چلے گئے۔ ہائے میرے عزیزوں، کاش مرتے ہوئے کلمہ پڑ جاتا۔ اوچھ شریف کے سالانہ اجتماع کے اندر 5 روزہ اجتماع ہوتا ہے، میں جاتا ہوں، حاجی احمد علی گبرو جوان، یوں اس کی مونچھیں تہمد اور چنوں والی قمیض پہن کے یوں بیٹھا ہوا کرتا تھا، راج سے
قومے میں چلا گیا، صحابہ کا بڑا پکا غلام تھا، کہہ دو شان صحابہ زندہ باد، غلام تھا صحابہ کا میرے عزیزوں، پھر کو شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، شان امیر معاویہ زندہ باد، ہاتھ کھڑے کر کے، شان امیر معاویہ زندہ باد، شان امیر معاویہ زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ پتہ نہیں صحابہ کی غلامی میں رجبی کے جلسوں میں کب صحابہ کا نعرہ لگاتے انگلی اٹھ گئی ہوگی۔ اور دل کو میں میرا اس کا بچہ حسنین معاویہ مجھے کہتے ہیں مولی صاحب ہم شیشے والی مشین میں سے دیکھ رہے تھے، ڈاکٹر نے کہہ دیا آخری وقت ہے اندر آ جاؤ، ہم ابا کے پاس چلے گئے، 10 مرتبہ میری بیوی نے، میری ماں نے، میری بیوی نے، دی دھیانیوں نے ابو ابو آنکھ کھول لی، عصر کی نماز کا وقت آیا، آنکھیں کھولی اور ناک پر وہ لگی ہوئی تھی، شہادت کی انگلیاں آسمان کی طرف کی اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، کہہ کے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ کیسی پیاری موت۔ بس اللہ سے عافیت والی زندگی مانگو، ایمان والی اللہ سے موت مانگ لو، خاتمہ خیر ایمان پر مانگ لو۔ دعا میں ضرور دعا کیا کرے یا اللہ اسلام پر زندگی دے دے، خاتمہ ایمان پر عطا فرما دے، کہہ دو آمین۔ خاتمہ ایمان پر آوے، خدا کے گھر کو آباد کرو، مدرسوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ جب موقع مل جاوے اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگو۔ ابھی اللہ نے موقع دے دیا، کہہ دو 3 مرتبہ یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔